السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ سب کا؟ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے رمضان، قیام اللیل کا مہینہ۔ قیام کے لغوی معنی کھڑا ہونا اور ٹھہرنا کے ہیں۔ قیام اللیل سے مراد رات کا قیام ہے۔ یہ رات میں پڑھی جانے والی نفل نماز کو کہتے ہیں۔ قیام اللیل کا مطلب عشاء کی نماز کے بعد رات کے کسی حصے میں اٹھ کر نماز ادا کرنا ہے۔ عبادات میں سب سے اہم چیز فرض نمازوں کی بروقت ادائیگی ہے۔ اس کے علاوہ نوافل اللہ تعالیٰ کی قربت کا ذریعہ ہیں۔ رمضان میں ہمیں نفل نمازوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، کیونکہ رمضان میں نوافل کا ثواب دوسرے دنوں کے فرض اعمال کے ثواب کے برابر ہوتا ہے۔ عام دنوں میں قیام اللیل سے مراد رات میں نفل نماز ادا کرنا اور خاص طور پر تہجد کی نماز ہے، لیکن رمضان میں تراویح کو ہی تہجد کی نماز کہا جاتا ہے اور یہی قیام اللیل ہے۔ تراویح سے مراد راحت کے ہیں، اور اس کا یہ نام اسی لیے رکھا گیا ہے کہ تراویح کی ہر 4 رکعت کے بعد آرام کیا جاتا ہے۔ قیام اللیل کسی بھی مسلمان کے لیے بہت فضیلت اور اہمیت کا باعث ہے، جو اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونے اور اس سے دعا کرنے کے لیے اپنی نیند قربان کرتا ہے۔ تو قیام اللیل یا تراویح کی کیا فضیلت ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان کی راتوں میں قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ رمضان کی راتوں میں قیام سے مراد یہ ہے کہ نماز تراویح کی ادائیگی کی جائے۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرض نماز کے بعد افضل ترین نماز رات کی نماز ہے۔ پھر رات کا قیام انسان کے ایمان کی علامت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں اور وہ اپنے رب کو خوف اور امید سے پکارتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں، اور جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل لوگ تو وہ کہتے ہیں سلام، اور وہ جو رات گزارتے ہیں اپنے رب کے لیے سجدہ کرتے ہوئے اور قیام کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں متقین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ رات کو کم سوتے ہیں اور سحر کے وقت استغفار کرتے ہیں۔ پھر رات میں قیام کرنا صالحین کی صفت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تہجد ضرور پڑھا کرو، کیونکہ وہ تم سے پہلے صالحین کی روش ہے اور تمہارے لیے اپنے رب کے قرب کا وسیلہ، گناہوں کو مٹانے کا ذریعہ اور گناہوں سے بچنے کا سبب ہے۔ اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تہجد، قیام اللیل، تراویح یہ ایک ہی نماز کے مختلف نام ہیں۔ جسے عام دنوں میں تہجد کہا جاتا ہے، وہ رمضان کے مہینے میں تراویح کہلاتی ہے۔ پھر رات کی نماز جنت میں جانے والوں کی خوبی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں ایسے بالا خانے ہیں کہ جن کا بیرونی حصہ اندر سے اور اندرونی حصہ باہر سے نظر آئے گا۔ یہ سن کر ایک اعرابی نے کھڑے ہو کر کہا، یہ کس کے لیے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو اچھی بات کرے، کھانا کھلائے، خوب روزے رکھے اور اللہ کی رضا کے لیے رات میں نماز پڑھے جبکہ لوگ سوئے ہوں۔ تو تراویح پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا زیادہ افضل ہے، کیونکہ اس میں انسان قرآن کی قرات سنتا ہے۔ اور اب نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعت کتنی ہے؟ نماز تراویح یا تہجد کی مسنون رکعت 8 ہیں، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی نفل ادا کرنا چاہے تو اس کی کوئی حد نہیں، جو جتنی چاہے ادا کر سکتا ہے، لیکن سنت رکعت 8 ہیں۔ ایک صحابی نے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں رات کو کتنی رکعات پڑھتے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں 11 رکعات سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، خواہ رمضان کا مہینہ ہوتا یا کوئی اور۔ پہلے آپ 4 رکعات پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعات اور پڑھتے، ان کی خوبی اور لمبائی کا کیا پوچھنا؟ پھر 3 رکعتیں پڑھتے، اور اس سے مراد 3 وتر ہیں۔ پھر نماز تراویح کا وقت عشاء کے بعد سے لے کر طلوع فجر تک ہے۔
پھر نماز تراویح دو دو رکعت کر کے ادا کرنا افضل ہے، کیونکہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز سے فراغت کے بعد سے فجر تک 11 رکعت پڑھتے تھے، ہر 2 رکعت پر سلام پھیرتے اور وتر 1 رکعت پڑھتے، اور تراویح جماعت کے ساتھ پڑھنا افضل ہے، اور خواتین بھی باجماعت نماز تراویح ادا کر سکتی ہیں، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر والوں اور بیویوں کو بھی تراویح کی جماعت میں شریک کیا تھا۔ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے قریبی مسجد میں جا کر باجماعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، اور آپ نے اچھے طریقے سے پوری توجہ سے قرآن سننا ہے۔ اس سے انسان روحانی طور پر مضبوط ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے محبت بڑھتی ہے، قرآن مجید سے محبت بڑھتی ہے۔ تو اس سے ہمیں کیا سبق ملا؟ کہ رمضان کے راتوں میں تراویح یا قیام اللیل کا اہتمام کرنا ہے۔ اگر کسی وجہ سے آپ مسجد نہ بھی جا سکیں تو گھر میں ہی قیام کیجیے، کیونکہ تہجد کا وقت ایک ایسا وقت ہے جس میں انسان سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا ہے۔ تو رمضان کی راتوں میں اور خاص طور پر لیلۃ القدر میں آپ نے راتوں کو جاگ کر قیام کرنا ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی تہجد کی نماز پڑھنے کی عادت اپنانی ہے۔ اور اس ٹاپک کے حوالے سے اب آپ نے ایک ایکٹیویٹی بنانی ہے، اور ایکٹیویٹی کا نام ہے رمضان کی رات۔ آپ نے اپنی ڈائری پر رمضان میں نماز عشاء کے بعد کرنے والی عبادات لکھنی ہے، جیسے تراویح پڑھنا، سورۃ الملک اور سورۃ السجدہ کی تلاوت کرنا، پھر قرآن کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرنا، نوافل پڑھنا، کثرت سے دعائیں مانگنا، اور سحری کے وقت استغفار کرنا۔ اس کے لیے آپ کو جو سامان درکار ہے وہ ہے ڈائری، پینسل، ربڑ اور مارکر۔ اب آپ نے اپنی ڈائری پر رمضان میں نماز عشاء کے بعد کرنے والی عبادات لکھنی ہے، اور اس ایکٹیویٹی کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو یاد رہے کہ آپ نے رمضان میں رات میں کون کون سی عبادات کرنی ہے، کیونکہ نماز پڑھنا، قرآن پڑھنا، دعائیں پڑھنا، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا، یہ سب عبادات میں آتا ہے۔ تو آپ نے رمضان کی راتوں میں خاص طور پر اچھی طرح عبادات کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔